حتى يحكموك فيما شجر بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں قبولیت کے شرف سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا سبب بنے۔ مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے احسان عظیم کا گفتگو کا سلسلہ ہمارا موضوع سخن چل رہا ہے وما توفیقی الا باللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ خالق کائنات، چونکہ پچھلے جمعہ مبارک پر میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آج ہم احسان عظیم کا یہ سلسلہ کہ اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا بلا شبہ کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت ہیں، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، چرند پرند، حتیٰ کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت ہر دو عالم کہا اور اتنی رحمت کہا کہ وہ رب اپنی جہاں تعریف فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے چونکہ وہ حمدوں کا سزاوار ہے، ساری حمدیں ہیں ہی اللہ کے لیے۔ کیوں کہ وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کو، دونوں جہانوں کو نہیں، کل عالمین کو پالتا ہے۔
اب وہی تعریف اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بلا شبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں۔ میں نے جو شروع میں عرض کیا، بلکہ وہ رب فرماتا ہے کہ جہاں تک میں رب ٹھہرا، جس کا میں رب ٹھہرا، رب العالمین ہوا میرے حبیب، اس مقام اور اس جگہ کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب اس رحمت للعالمین کے لیے میں نے عرض کیا کہ کل کائنات ہے، مگر جب احسان کی باری آئی تو اس نے نہیں کہا کہ لقد من اللہ علی العالمین، کہ میں نے احسان کیا، کل بلا شبہ اللہ کا احسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، پر فرمایا لوگوں تمہارے مقدر جاگنے کا سبب ہے کہ میں نے اپنا حبیب عطا کیا تو مومنین کو عطا کیا۔ المومنین، میرا احسان مومنوں پر ہے۔ اب میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ احسان ایسا ہے کہ یاد رکھیں اس احسان کی تعریف ہی یہ ہو سکتی ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احسان ٹھہرا، نعمت ٹھہری، وہ احسان اور نعمت ایسا ہے کہ اب دیکھیں کون جگہ۔ اب حیران کن بات ہے، جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا کہ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ۔ اب پہلے دیکھیں اللہ کا انداز کتنا محبت بھرا ہے، کتنا حیران کن ہے۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں نے مجھے مان لیا تو میرے ماننے والوں کی یہ بات ہے، پھر ہو سکتا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مخلوق کی یہ بات ہے، میں اور آپ اللہ کی صحابہ سمیت حضور سمیت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق حضور مخلوق۔ اب ان کی جگہ یہ کوئی کئی ہو سکتے تھے، خالق کائنات نے ان میں سے کوئی ایک بات نہ فرمائی، بلکہ بڑا خوبصورت انداز ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رب کی قسم۔ میں نے اس کیا وہ رب تو میرا اور آپ کا بھی ہے، وہ رب تو زمین و آسمان کا بھی ہے، جب رب العالمین جو ٹھہرا، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ایسا ٹھہرا، اپنے محبوب سے میرے اللہ کی محبت کا وہ نظام ایسا ہے کہ وہ اپنا تعارف بھی کرواتا ہے۔ تو جب بھی اپنے ذکر کی باری آتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذات کا تعارف کروائے، وہ رب اپنا تعارف بھی اپنے حبیب کا رب ہونے کا کرواتا۔ اب کو علم ہے نا کہ والدین ایک مثال ہے کہ والدین کو خوش کرنا ہے تو جو ان کا بچہ منظور نظر ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اللہ تو لا شریک ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی ہے، نہ اس میں سے کوئی ہے، نہ وہ کسی کا والد، نہ کوئی اس کا بیٹا۔ ہم الحمدللہ تعالی الانبیاء و مرسلین کو، اولیاء کاملین کو، کل مخلوق کو مخلوق مانتے، نہ اللہ کا حصہ، نہ اللہ کا پرتو، نہ اللہ کے نور کا جز، نہ اللہ کے نور کا حصہ، یہ ایمان ہے۔ فتاوی رضویہ میں آج بھی اعلیٰ حضرت نے یہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، مگر بدنصیبی کہ امت جب ایک دوسرے کے لیے اگر توحید نہیں بچی تو کچھ نہیں، مگر یاد رکھیں توحید بچنے کے لیے جو شرط ہے اس رب نے شرط یہ رکھی ہے، توحید اور ایمان توحید تب بچے گا جب تعلق بے رسالت ہوگا، جب تعلق میرے آقا کی نسبت، میرے آقا کی محبت، میرے آقا کا عشق، میرے آقا کی چاہت، بندہ کہے کہ یہ ساری باتیں مولویوں کی یا شاعروں کی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا اور جتنی تعظیم کا ذکر کیا ہے،
اب یقین کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے قرآن فہمی کی۔ بندہ بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، میرے مالک تیرا کرم ہے، بندہ کیا کہے، اتنا تعلق، اور وہ تعلق تیرے محبوب کی ذات سے، میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا۔ یہی میں پھر آپ کی خدمت عالیہ میں اللہ کے الفاظ ہے فلا وربک کا۔ اب یہ بات کئی طریقوں سے ہو سکتی تھی، کئی طریقوں سے کی جا سکتی تھی، پر قربان جائے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فلا وربک لا یؤمنون، میں اللہ فتویٰ دیتا ہوں تیرے رب کی قسم ہے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، وہ درخت والوں کی طرح تمہیں حاکم نہ مان دے۔ تمہیں اب میری اور آپ کی سوچ ہے، ہم حاکم و حکومت کہاں تک لے جاتے ہیں؟ وہ رب تو عبادت بھی، جزا بھی، سزا بھی، رضا بھی، جو کچھ دیتا ہے قبول تب کرتا ہے وہ صدقہ محمد کا۔ آج ہمارے ہم ظلم ہے کہ وسیلہ اب حکم ہے، اور وسیلہ کے لیے اللہ نے شرط کیا رکھی؟ اللہ نے مومنین کے لیے کہا، اب بڑی محبت والی بات ہے، ہم اللہ کے اسماء کے وسیلے کو مانتے ہیں، قرآن کو وسیلہ مانتے ہیں، اعمال قرآنی کو وسیلہ مانتے ہیں، وہاں کئی طبقہ امت کا اسے کیا ہو جاتا ہے؟ وہی وسیلہ جب محمد کا مانگا جائے تو شرک ہو جاتا ہے، جس میں وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد رکھیں، میں کسی عالم یا محدث کا قول نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور اللہ کے حبیب کی اولاد آل محمد دونوں طرف سے اختلاف ہی نہیں، جس پر یہ شرط رکھی کہ وسیلہ محمد نہ ہو کائنات میں نہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، جس کے لیے بڑی شرط۔ اب آپ دیکھیں نماز کیا ہے، جب ہم اس میں اسے تکبیر تعلیمہ سے شروع کرتے ہیں، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ ساری کائنات سے علیحدہ ہو گیا، جدا ہو گیا۔ تکبیر تعلیمہ کی تعریف ہی یہ ہے، ہر کسی سے اللہ اکبر۔ اب نماز میں پھر کوشش بندہ کرے، جس کے لیے صوفیاء تصوف ضروری ہے کہ بندہ لوگوں سے، خیالات سے، تصورات سے پاک ہوتا جاتا ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ کوئی غیر کا تصور نہ رہے، غیر کی باتیں نہ رہے، من قربان جائے، کبھی دل پر ٹھنڈے ہاتھ تب سے سوچتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے سوچیں، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ عبادت کا تصور کیا دیتا۔ آپ دیکھیں نا، صدا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع کیا، سجدہ کیا، بندہ اللہ سے ریلیٹ ہے، میرے اللہ تو سب سے بڑا، تو اعلیٰ ہے، تو عظیم ہے، تو برکتوں والا ہے، ساری ثنائیں تیری، ساری حمدیں تیری، ساری ستائشیں تیری، تو لا شریک ذات ہے، وحدانیت کا تاجدار ہے، مالک میں کسی کو تیری عبادت کا نہ حقدار بناتا ہوں نہ سمجھتا۔ اب کیا ہوا؟ جب بندہ مزدوری کرتا ہے، جب مزدوری میں کیا ہوتا ہے کہ مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، عصر کے قریب اسے توقع ہوتی ہے کہ مجھے اجر ملے گا، اجرت ملے گی نا۔ اب نماز قیام کیا، مزدوری کی، رکوع سجدہ کیا، مزدوری کی، اللہ فرماتے ہیں ہاں میری بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ کیا بتا کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے مالک میری ساری عبادتیں، مالی، قولی، بدنی، عبادت کا جہاں تصور ہے وہ سب تیرے لیے لایا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا میری طرف آیا ہے نا، مجھے منانے آیا ہے، میری چاہت رکھتا ہے تو آ، اس چاہت کے لیے پہلا کام یہ کر، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضور، کسی ساتھی نے کہا، میں الحمدللہ تعالیٰ عمر بیچاری کا پہلے کوئی ہاتھ اس ساتھی پر نہیں ذکر کرتا،
کہ وہ فرماتے ہیں جی کہ یہ کیا بات ہے بابا، جب حضور ظاہری حیات میں تھے تو حضور کو میں ویسے رابطہ کیا ہے نہیں ہوا، میرے وہ چونکہ استاد بھی ہے، تو میں نے کہا یہی بات بڑی آپ لکھ دیں۔ وہ کیا ہے کہ حضور کی ظاہری حیات میں حضور کو سلام تھا، لڑائی ختم ہے۔ یعنی نماز اللہ کی، بندہ عبادت میں ہے، بندہ اللہ کی قربت میں ہے، اور اللہ نے شرط کیا رکھی، قبولیت چاہتا ہے تو اس قبولیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے السلام علیکہ۔ چلے جی مان لیا تھوڑا سا طبقہ علیکہ نبی پڑھ لے، مجھے میں نے کیا اعتراض تو ہے ہی نہیں، بات تو ہے کہ عبادت میں اللہ نے شرط کیا رکھی، عبادت ہے، میں نے کیا تکبیر تحریمہ کی، غلوب سے پاک ہے اللہ، میرے اللہ وحدانیت میرے لیے، جب وحدانیت ہے پھر کسی غیر کا خیال نہ ہو، تصور نہ ہو، پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ نے نماز میں اپنے حبیب کا ذکر رکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بابا وہ تو کوئی اور تھا جہاں تو غیر غیر کرتا تھا، محمد تو ایسا محبوب ہے جو میرا محبوب ٹھہرا، اور یہ ہر کسی کے لیے نہیں۔ آپ کہیں گی پیچھے سے شیخ الحدیث صاحب آ گئے، بسم اللہ علی علامہ صاحب آ گئے، یا بڑا آدمی کوئی منسٹر صاحب آ گئے، یا کوئی پھر اس سے چیف منسٹر آ گیا، تو بندہ کہے میں اسے سلام کر دوں، جب اسے سلام کیا نماز ٹوٹ کے پرکھٹے اڑ گئے، حتیٰ کہ سلام نہیں، کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے نماز میں وعلیکم السلام کہہ دیا، نماز ٹوٹ گئی، نہیں رہتی، حالانکہ دعا ہی تھی۔ آج تو لوگوں نے یہ بھی نکال لیا، کئی ساتھی اس سے پرہیز کرے، وہ موبائل نکالتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پوچھیں تو فلاں، کوئی حجت نہیں دنیا میں۔ بابا آسان سی بات ہے، پہلے تو یہ تصور قائم کریں کہ اللہ کے ہاں حاضری ہے، اللہ کے یہاں حاضری ہو تو بندے کا موبائل آتا ہے، دو چیزیں ہیں ہی نہیں، اور اللہ نہ کرے ہو گیا تو بجائے دیکھنے کے بندہ کاٹ سکتا ہے، چونکہ جب آپ نے دیکھا تو پھر آپ نماز میں نہ رہے، جب آپ نے دیکھا، اور جہاں کی دلیل دیتے ہیں وہ تو چلتے پھرتے بھی ہیں نماز میں۔ اب میں عمرہ مبارک پر اللہ معاف کر دے حضور کے وہ گرائی ہیں، مگر آپ یقین کیجئے کہ بندہ پریشان ہوتا ہے، یار یہ نماز ہے۔ یاد رکھے میں نے اس کیا کہ کسی کے لیے سلام نہیں، پتا کہ جی میرا شیخ ہے، وقت کا کتب ہے، غوث ہے، سلام ہے، صرف ایک ہی ہستی کے لیے۔ آپ سوچنا آپ کا کام ہے، فتوے آپ کا کام ہے، خیال آپ کا کام ہے، یا ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے کبھی کبھی نماز میں گنبد خضرا کا تصور لائیں۔ اب یقین کیجئے دیکھیں نماز کتنی میٹھی ہوتی ہے، نماز اصل تو یار منگنے والے نے تو جا کی نہ گل سو کر رہی جلالی باقی بڑا دروازہ کھول دے، کیونکہ دروازے کے بیٹھی اور جا کی مسئلہ کوئی نہ کی اللہ کے دروازے پہ صرف بڑا دروازہ کھول دے تاکہ وہ آسانی نہ بیٹھ جائے۔ اب تصور ہے، اب کہیں گے جی میں نے کہیں جمعہ پڑھا تو وہ کہتے ہیں نماز کے پرچے، بابا نماز کے پرچے اڑ جاتے ہیں تو کیوں ہے السلام علیکہ ایھا النبی، نکال دے پھر کیا مطلب ہوا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ کہتا ہے بے شک مسجد اللہ کے لیے ہے، جس نے ایک ترجمہ یہ ہے پکارا، بابا اگر پکارا تو بچے گا ہی کچھ نہیں۔ میں اور آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کیا نہیں پکارتے؟ ابھی میں نے بچے کو بلایا، یہ بھی تو مدد ہے، شرک ہو گیا نہیں، آئے چلنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں تدعو سے مراد بلانا، پکارنا ہی نہیں۔ اگر پکارنے کی بات ہے، اب آپ کہیں گے ایک بندہ میٹرک ہے، اسے تدعو مع اللہ کا فرق بتائیں تو بابا اسے کچھ آئے تو بتائیں، اور پھر اس کے بعد بھی شرط کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے یہ میری مرضی ہے، بڑے قرآن پڑھتے ہیں ہدایت نہیں ملتی، تھوڑوں کو ملتی ہے، میں ہدایت دوں نہ دوں یہ تو میرا کام ہے۔ ہر بندہ کہے کہ فلاں قاری، فلاں علامہ، فلاں معطل، فلاں مفتی صاحب، نہیں، یہ شرط ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بڑی مشہور پنجابی کی کہاوت ہے کہ بھریا ہوتا جنہ توڑ چڑھے، بڑے بڑوں کا
یہ تو آج ہے ہی نہیں. جسے سیوطی بننے کا شوق ہے نا، بابا تو سیوطی کی طہارت کے برابر نہیں، پھر بھی تیرے لیے فخر ہے اگر سیوطی کی جوتے کے ساتھ تو مل جائے. کہاں سیوطی جسے بیٹھے 70 مرتبہ ہے نا حیران کن بات. اب میں یا حاجی یوسف صاحب کہیں گی مجھے تو آج تک نہیں ملی، ہم تو روز سوتے ہیں ہمیں زیارت نہیں ہوئی. بابا یہ دل کی ٹیون کرنی پڑے گی، پھر مدینے والا آئے گا. دل میں کیا کیا بسا رکھا ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے کہاں ہوتے ہیں. بندہ کہ میں صاحبزادہ ہوں، علامہ ہوں، قاری صاحب آپ کو کیا پتا، میرے لاکھوں پڑے ہیں سلام، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. بابا شرط نہیں ہے، شرط تبھی ہے کوئی بابا ملے. بابا ملے گا، رب محمد کی عزت کی قسم ہے یہ دل سیدھا ہوگا، نہ ڈاکٹر سے ہوگا، نہ سائیکیٹرسٹ سے ہوگا، نہ سائیکالوجسٹ سے ہوگا، نہ پروفیسر سے ہوگا، نہ پی آئی ڈی سے ہوگا. یہ دل اس بندے سے. میرا درویش ہے سائیں توکل شاہ مالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بابا امی لقب بھی ہے، نہ سکول گیا، نہ درس گیا، نہ مدرسے گیا. سیدی و سندی و مولائی محبوب عالم فرماتے ہیں توکل شاہ جسے دیکھتا بعد میں تھا، دل کے اندر ہو کی صدا پہلے بلند ہو. اب بندہ کہے گی تو آپ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہی تو تصوف ہے. چھوڑ دیں یہ لوٹوں کے پیچھے جانا. رب محمد کی عزت کی قسم ہے ان کا اپنا شجرہ نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کیا دیں گے. آج گزرتے ہوئے کبھی دیکھیں ان قبروں کی رونقوں کو، اور میں نہ محراب کا قائل ہوں، نہ گنبد کا قائل ہوں. قبر کی یہ رونق ہی نہیں. قبر کی رونق کیا ہے کہ آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں، شرط ہے کہ دل ہو. دل پمپنگ کا نام نہیں، بلڈ کا نام نہیں ہے، دل کسی اور چیز کا نام ہے. دل ہو. آپ آنکھیں بند کر کے قبرستان سے گزرے، جس کی اللہ سے لو لگی ہوتی ہے وہ قبر آپ کو خود بلا کے کہتی ہے میں اللہ کا بھیجی بیٹھا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بندے کی نماز قاری کے لیے، مولوی کے لیے، بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے ملے بھیا سے بیٹھے ہاشمی صاحب کا یاد، فلان صاحب کا، یہ بھی ایک اندر کا بندے کا ایک اپنا نظام ہے. یہ ہے ہی نہیں. نظام کیا ہے؟ کسی بندے کے قدموں سے لپٹ جائے. رب محمد کی عزت کی قسم ہے وہ کامل تو کاملیت کا کام یہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا اور کچھ ہوتا ہے یا نہیں، یہ پتا ہے کہ یہ دل سدھر جاتا. ناراض نہ ہو، یہ نمازوں سے بھی نہیں سدھرتا، تسبیحوں سے بھی نہیں سدھرتا، تصور سے، یوگا سے بھی نہیں سدھرتا. ورنہ اس وقت انڈیا والے سب سے آگے ہوتے. سدھرتا ہے تو کوئی بابا ملے. بابا ملنے سے دل میں وہ طہارت آتی ہے کہ یہ پاک ہو جاتا ہے، یہ بات ہوتا ہے. پھر میں نے کہا بندہ سوئے یا جاگے، بیٹھا ہو. سیوطی کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، یہ کیسے ہے. اس کے لیے پھر ایمان شرط ہے. اس کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان ملے گا نہ کتابوں سے ہے نہ تصویروں سے ہے. بس اللہ سے وعدہ کرے مالک اپنا محبوب بندہ عطا کر. اور پھر بندے کے لیے بھی شرط نہیں، وہ جمعے والا ہو. ہمارے یہاں ایک ہستی تھی، کوئی جنازے پر آئے، میں نے سلام کیا، میں نے کہا حضور کیا ان کا بڑی پروموشن ہے. میں نے کہا کہ کیا ہے؟ وہ 3-4 جمعے پہنے تھے. وہ مجھے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے 4 جمعے ہو گئے، میری پروموشن ہو گئی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ. جمعے کا نام تو پروموشن ہے ہی نہیں. اسی لیے تو یہاں کہیں بہوا کئیوں کی ہوتی ہے مگر ان کے پاس بھی تقریر ہوتی ہے. حال اور کال نہیں ہوتا. حال اور کال کے لیے یاد رکھیں اللہ کا نظام ہے، وہ جسے عطا کرے. جب کال حال میں بدلتی ہے پھر حال کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر اسے کہا کہ حضور یہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میں تو حدیث پڑھا رہا ہوں. اچھا یہ حدیث ہے. انہوں نے بابے نے کتابیں اٹھائی، پانی میں ڈالی. جب پانی میں ڈالی حضرت شمس تبریزی کا عمل دیکھا. موضع روح بنانا تھا جو کتابوں سے نہیں تھا.
اب ناراض ہو علم کی نفی کر رہا ہوں، اور علم بھی روک دیتا ہے۔ وہ کتابوں والا نہیں تھا جو مولا روم پر پانی میں اترے، وہ جو جہاں وضو کرتے تھے کتابیں نکالی، کتابیں ساری کچھ ہے۔ یہ کیا؟ اب مولا روم کہتے ہیں یہ چیز شمس تبریزی بتا تو صحیح یار یہ کیا ہے؟ کہا پہلے تو نے کہا تھا ان چیز، اب میں کہتا ہوں۔ مولا روم نے حدیث چھوڑ دی، درس چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا حدیث والے نے حدیث واپس لے لی۔ کہا تمہارے فتوے یہ آج فتوے نہیں، یا یہ کوئی لامدد شخصیات یا جن کے والدین کا یا شجرے کا پتہ نہیں تو وہ مفتی ہے، یہ کل بھی تھا پرسوں بھی تھا، مگر اللہ کے بندوں کا کمال یہ ہے وہ بڑھتے رہے۔ اللہ کا بندہ، میں نے نہیں شرط رکھی کہ وہ کس مسلک کی، میں نے کہا اللہ کا بندہ ہونا شرط ہے بس۔ مولا روم نے اٹھے شمس تبریزی کے پیچھے ہیں، اور مولا روم کہتے ہیں آج بھی ترکیہ کا ایک پورا نظام ہے مولا روم کا ماننے والا کہ مولوی ہرگز نہ شد از مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میرا رب مجھے اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے۔ تو وہ جہاں سلام علیکہ ایھا النبی پر رکے ہیں، اگر اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر ضرور خوش کریں گے۔ آل محمد کی بارگاہ میں حاضری کی، میرا رب ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ